ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی الاشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے نہایت ہی محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آپ Q.Grammar دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کا ہوسٹ شاہد ملک۔ ہم نے سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 39 تک کور کیا ہوا ہے، اور اللہ کے فضل سے آیہ نمبر 38 اور 39 پر تفصیلاً گفتگو ہو چکی ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے اپنی سی پوری کوشش کر لی ہے۔ اب یہاں سے آگے ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے بنی اسرائیل۔ قرآن پاک کی ترتیب جو اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک قرآن کی شکل میں پہنچائی ہے، اس میں آپ دیکھیں تو انتہائی خوبصورت انداز ہے اور بالکل ایک ربط کے ساتھ چل رہا ہے۔ سورہ الفاتحہ کے بعد جیسے سورہ البقرہ شروع ہوتی ہے، تو وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کتاب کی اہمیت، اور پھر اس کتاب سے ہدایت لینے والوں کی جو خاصیتیں ہیں اور ان کے جو اعمال ہیں وہ بتلائے جاتے ہیں، اور پھر جنہوں نے اس سے کفر کیا ان کا ذکر ہے، اور پھر جو منافقانہ روش اختیار کریں گے ان کا ذکر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ایک آفاقی دعوت دی اور فرمایا کہ اے لوگو، اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں سب کا رب ہے، اور تقوی اس کا تقوی اختیار کرو، اسی سے تمہاری بچت ہوگی۔ آگے چل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کی اہمیت کے بارے میں یہ فرمایا کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے تو اس کی جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ پھر آگے چل کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اس نے تمہیں اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، یا تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ تم کس حال میں ہو۔ پھر وہ تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر وہ تمہیں مارتا ہے، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، اور پھر تمہیں اللہ کے حضور اپنا حساب دینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ، اور پھر جنت میں جانا اور وہاں سے زمین پر آنا، اور پھر جو پچھلی 2 آیات گزری ہیں ان میں اللہ کا وعدہ کہ تمہارے پاس ہدایت پہنچے گی، اور جو ہدایت پہ عمل کرے گا اس کے لیے کیا انعام ہے، اور جو اس ہدایت سے روگردانی کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا۔ اب یہ ساری تفصیل اور تمہید بتانے کے بعد یہود نصارہ ان کا ذکر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ انہوں نے کس انداز میں اس کتاب کے احکامات کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے کس کس انداز میں ان کی نافرمانیوں کو نظر انداز کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ان پہ نازل فرمائی۔ تو یہاں سے یہ سورہ البقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب اگلی سورہ آل عمران ہے اس میں نصارہ کا ذکر ہے۔ تو قرآن کے ابتداء میں یہ 2 قومیں جو ہمارے قریب ترین ہیں ان کے جو نافرمانی ہیں ان کے ذکر ہے، اور یہی کچھ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں سورہ الفاتحہ میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے رستے سے بچانا جو گمراہ ہوئے اور جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ہمیں ان کا رستہ دکھانا جن پہ تو نے انعام کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 40، جہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اس میں ندا اور منادا
یعنی ندا پکارنا اور منادا جس کو پکارا گیا. یا بنی اسرائیلہ، اس میں یا جو ہے یہ ندا ہے اور منادا بنی، یا بنی. اب ندا اور منادا کے کچھ اصول ہیں، قواعد ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. اگر منادا ال کے ساتھ ہو تو یا کے بجائے ایہا مذکر کے لیے اور ایتھا مؤنث کے لیے آتا ہے. اور اگر منادا ال کے بغیر ہو تو یا محمدو یا آدمو، یعنی ال کے ساتھ آئے تو یا کے ساتھ ایہا یا ایتھا مؤنث کے لیے، اور اگر ال کے بغیر آئے تو یا محمدو، یعنی جو منادا ہوگا وہ پیش کے ساتھ آئے گا، یا آدمو، اس طرح پکارا جائے گا. اگر منادا مرکب اضافی میں مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، یعنی یا عبد اللہ. تو اگر یہاں پہ یا نہ ہو تو یہ ہوتا ہے عبد اللہ، یعنی پیش کے ساتھ اللہ کا بندہ. اور اگر اس کو پکارا جائے تو کہیں گے یا عبد اللہ، عبد اللہ نہیں کہیں گے، یا عبد اللہ نہیں کہیں گے، یا عبد اللہ. بنی، اب یہ بنی کیا ہے؟ یہ منادا اسم منصوب، یعنی اس کو پکارا جا رہا ہے، یہ منادا ہے اور یہ ہمیشہ زبر کے ساتھ آئے گا، منصوب حالت میں آئے گا. اور بنی جو ہے یہ ابن کی جمع ہے، اور ابن یعنی واحد ہے اور اس کی جمع ابناؤ یا بنونا دونوں طرح سے آتی ہے. تو ابن کی جمع ابناؤ یا بنونا، تو یہاں پہ یہ بنونا ہے، لیکن بنونا حالت نصب میں جب جائے گا تو بنونا سے بن جائے گا بنینا. ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ جب جمع سالم میں نون واو نون والے جو اسماء ہیں وہ جیسے مسلمون، تو جب حالت نصب یا جر میں جائے گا تو مسلمینہ بن جائے گا. اسی طرح بنونا حالت نصب میں گیا تو بنینا بن گیا. اب بنی اسرائیل جو بنی ہے یہ یا بنی اسرائیلہ میں مضاف ہے. بنی جو ہے یہ یا بنی اسرائیلہ میں یہ مضاف ہے، یعنی بنی اسرائیلہ یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، یعنی اسرائیل کے بچوں. تو اس میں بنی مضاف اور اسرائیلہ مضاف الیہ ہے. تو بنی جب مضاف ہوا تو مضاف کا ایک اصول ہے کہ مضاف جو ہے وہ اپنے ساتھ نون کو قبول نہیں کرتا. تو یہ اصل میں تو یہ بنینا تھا، تو جب مضاف بنا تو نون گر گیا تو بنینا سے خالی بنی رہ گیا، چونکہ مضاف نون کو قبول نہیں کرتا. تو اس لیے یہ ابن سے بنونا، بنونا سے بنینا بنا، اور بنینا سے صرف بنی رہ گیا، کیونکہ یہ مضاف ہے اور مضاف نون قبول نہیں کرتا. یہ اس کے قواعد اور اصول ہیں. بنی اسرائیلہ یہ مرکب اضافی ہے، اس میں اسرائیلہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. جیسے کتاب اللہ، تو کتاب پیش کے ساتھ اور اللہ ال اور زیر کے ساتھ. تو یہاں پہ اسرائیلہ کے ساتھ ال بھی نہیں ہے اور زیر بھی نہیں ہے. یہ کیوں؟ اسرائیلہ جو ہے یہ اسم غیر منصرف ہے. اب اسم غیر منصرف کیا ہوتا ہے؟ اسماء کی دو اقسام ہیں، ایک مبنا اور ایک معرب. معرب اسماء کیا ہوتے ہیں؟ ایسے اسماء جو اعرابی تبدیلی قبول کر لیتے ہیں معرب اسماء کہلاتے ہیں. اور معرب کی اقسام ایک معرب منصرف اور ایک معرب غیر منصرف. منصرف اسماء جو اعرابی حالت نصب اور حالت جر دونوں قبول کرتے ہیں. اچھا، ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ اسم جو ہے اپنی اصلی حالت میں پیش کے ساتھ آتا ہے، اور جب اصلی حالت سے وہ بدلتا ہے تو بدل کے جب پہلی حالت اس کی بدلتی ہے اصلی حالت سے تو یہ زبر کے ساتھ آتی ہے، اس کو حالت نصب کہتے ہیں، اور دوسری حالت حالت زیر کے ساتھ ہوتی ہے. تو وہ اسم جو پیش سے بدل کر زبر یا زیر میں چلا جائے یہ تو کہلاتا ہے منصرف اور معرب. اس کی ساری حالتیں تبدیل ہو سکتی ہیں. لیکن غیر منصرف وہ اسماء ہیں کہ جن کے آخر میں تنوین اور حالت جر میں زیر استعمال نہیں ہوتی، بلکہ حالت جر میں بھی ان پر زبر ہی آتی ہے.
یعنی حالت جر میں ان پہ زیر ہونی چاہیے، اسرائیلی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اسرائیلہ ہی رہا۔ کیوں کہ یہ غیر منصرف ہے اور یہ کبھی زیر نہیں لے گا، اور اس پہ اسرائیل تنوین بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ بھی اصول یاد رکھیں، یہ ہے غیر منصرف اسماء۔ اذکرو تم سب یاد کرو، یہ فعل ہے اذکرو، مادہ زال قاف را، ذکرہ، باب نصرہ، ماضی کا پہلا صیغہ ذکرہ نصرہ کے پیٹرن پہ، مضارع کا پہلا صیغہ یذکرو، ذکرہ یذکرو، اور یہ باب نصرہ نصرہ ینصرو، ذکرہ یذکرو، ایک جیسے ہیں بالکل 100% الفاظ اور ان کی ادائیگی مل رہی ہے۔ اذکرو امر ہے، اور باب نصرہ میں واحد امر کے لیے انصر ہوتا ہے۔ آپ ہماری گرامر کی کلاسز میں جائیں، باب نصرہ کی جہاں پہ تفصیل ہے اور باب نصرہ ہی کا تھم نیل لگا ہوا ہے، اس میں پوری گردانیں ہیں، اور جب امر آئے گا تو وہاں پہ انصر واحد کے لیے اور جمع کے لیے انصرو۔ اسی طرح جب ذکرہ ہوگا تو واحد کے لیے اذکر، جمع کے لیے اذکرو۔ یہ انصرو اور اذکرو ایک جیسے ہیں۔ تم سب یاد کرو، نعمتی میری نعمت، یہ مرکب اضافی، نعمتی اللتی، نعمتی مرکب اضافی، اللتی یہ عربی زبان میں اسماء موصولہ، اور اللتی یہاں پہ مؤنث واحد کے لیے، مذکر ہوتا تو یہ اللذی ہوتا واحد کے لیے، تثنیہ کے لیے اللذان، جمع کے لیے اللذین، مؤنث کے لیے واحد اللتی، تثنیہ کے لیے اللتان اور جمع کے لیے اللاتی یا اللائی۔ اور جب ان دونوں کی یعنی مذکر اور مؤنث کی تثنیہ کی حالت نصب و جر جائے گی تو اللہ زانے کے بجائے اللہ زینے، اور مؤنث کے لیے اللہ تانے کے بجائے اللہ تینے بنے گا۔ اللتی وہ جو اسم موصولہ ہے، اس کو ہم نے ابھی دیکھا۔ انعمتو میں نے نعمت دی، یہ فعل ہے انعمتو، اور اس کا مادہ ہے نون عین میم، انعام اسی سے ہے۔ اسلم انعما، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا ینعمو، انعما ینعمو، اسلم یسلمو، ایک جیسے ہیں، اسلم انعما، یسلمو ینعمو۔ انعمتو یہ دیکھیے فعل ماضی واحد متکلم، انعمتو اسلمتو کے وزن پہ ہے، اسلمتو انعمتو، میں نے انعام کیا، ماضی واحد متکلم مذکر، یعنی میں نے اپنی نعمتیں تم کو دیں یا انعام دیا۔ اور یہ باب اسلمہ جو ہے، یہ دیکھیں خرجہ وہ نکلا، یہ ثلاثی مجرد ہے، لیکن الف لگانے سے اس کو مزید فی کیا، اخراجہ بنایا اسلمہ کے وزن پہ، تو اس نے نکالا مطلب ہوگا، خرجہ وہ نکلا، اسلمہ اس نے نکالا۔ کتنا فرق ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ باب اسلمہ کی خاصیت یہ ہے، یہ فعل لازم کو فعل متعدی بناتا ہے۔ فعل لازم وہ جس نے خود ہی عمل کیا، کسی پہ اثر نہیں ہوا، جیسے خرجہ وہ نکلا، لیکن اخرجہ اس نے نکالا، اس نے کسی پہ عمل کیا، کوئی مفعول ہے جس پہ اس نے عمل کیا، یہ فاعل ہے، تو اخرجہ اس نے نکالا۔ علیکم تم کو، علیکم علا پلس کم یہ مرکب جاری ہے، اور کم اس میں ضمیر متصلہ جمع حاضر کے لیے، علیکم مرکب جاری۔ وَأُوفُوا بِعَهْدِي اوفی بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اوفو بعہدی، اوفی بعہدکم وإیایا فرہبون۔ وأوفو
تم پورا کرو، واو عطفہ اور اوفو فعل امر ہے، وا اوفو اس میں مادہ بنے گا وا فا یا، وفا اسی سے ہے وعدہ پورا کرنا۔ باب مزید فی ہے اور یہ وا فا سے باب مزید فی میں جب فعل بنے گا اوفا، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ یوفی، اسلم یسلمو اوفا یوفی، کیونکہ اس میں واو اور یا دونوں جو ہیں یہ حروف علت میں سے ہیں، اور تعلیل کا قاعدہ جب لگے گا تو ان کی شکل اور ان کی پروناؤنس بھی بدل جائے گی۔ تو یہ اسلم یسلمو کے اوپر 100% فٹ نہیں ہوتے، لیکن باب یہی ہے۔ تو آپ تعلیل کا جو قاعدہ ہے، تعلیل کے تھم نیل پر ہماری گرامر کی کلاسز میں ایک لیکچر ہے، اس کو سنیں تو آپ کو یہ تعلیل کا پتہ چل جائے گا۔ اوفو امر ہے، واحد اسلم یعنی اسلمہ کے پیٹرن پہ جب امر واحد آئے گا تو بنے گا اسلم، اور جمع کے لیے اسلمو، اسی طرح واحد کے لیے اوفی اور جمع کے لیے اوفو، یہ امر واحد اوفی اور جمع اوفو، اسلمو کے وزن پہ۔ تم سب وعدہ پورا کرو، فعل ہے اور یہ فعل معطل یعنی تعلیل ہونے کے بعد یہ ایسا فعل بنا۔ بے عہدی میرا عہد مرکب جاری ہے، بے عہدی تو یہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے بے عہدی بی اور عہد، اور یہ زیر کے ساتھ بی کی وجہ سے تو یہ ہے مرکب جاری بی عہدی، اور آگے عہدی یا کے ساتھ، یعنی یہاں پہ بی نہیں ہے تو بی عہدی پورا ہے، اس میں آدھا کریں گے تو یہ بی عہدی مرکب جاری، اور عہدی یا کے ساتھ جب بنے گا تو یہ بن جائے گا مرکب اضافی۔ تو عہدی یہ یا جو ہے یہ یعنی میرا، میری یا میرا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرا وعدہ جو تمہارے ساتھ تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ کے ساتھ وعدہ کی نسبت عہدی مرکب اضافی۔ مرکب جاری اور مرکب اضافی کی تعریفیں آپ دوبارہ سے پڑھ لیں ان کو۔ اوفی میں پورا کروں، یہ فعل ہے اوفی، اور وہی اس کا مادہ وا فا یا، اور باب اسلمہ ہی ہے، پہلا صیغہ اوفا اور مضارع کا پہلا صیغہ یوفی۔ باب اسلمہ یسلموں کے پیٹرن پہ اوفا یوفی، لیکن چونکہ تعلیل کے عمل سے گزرا ہے تو اس لیے ان کے پروناؤنس اور ان کی شکل الفاظ کی مختلف ہے۔ اوفی کیا ہے؟ اسلموں کے وزن پہ ہے، مضارع واحد متکلم، میں پورا کروں یعنی مضارع واحد متکلم مذکر، یہ بھی فعل معطل ہے، تعلیل کے بعد یہ اس کی شکل بنی ہے۔ بے عہدیکم، بے عہدی ہم نے پڑھ لیا، یہاں پہ یا تھا میرا عہد یہ کے ساتھ، اور کم بے عہدیکم، یہاں کم تمہارا عہد، تو کم تمہارا اور یہ میرا، یہ فرق دیکھ لیں آپ نے، دونوں ایک جیسے، ہم نے اس کی تفصیل دیکھ لی۔ وَإِيَّايَ اور مجھ ہی سے، یہ اس میں حصر اور ضمیر ہے، یہ بڑا خاص قاعدہ ہے، اس کی ذرا تفصیل غور سے سنیے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ ہم دیکھتے ہیں، اس میں ہمیں ایک ٹپ آپ کو بتائی تھی ہماری گرامر کی کلاس میں، خلق اللہ الارض، یہ جملہ فعلیہ ہے، اس میں خلق کا فعل ہے اور فاعل اللہ پیش کے ساتھ آتا ہے، اور الارض مفعول زبر کے ساتھ یعنی حالت نصب میں، تو فعل فاعل مفعول یہ اپنی اصل جو ترتیب ہے وہ ایسے آئے گا، مگر جب مفعول پر حصر پیدا کرنا ہو یعنی مفعول آخر میں ہے، اس جو مفعول اہم ہو تو اس کو پہلے بھی لایا جا سکتا ہے، جیسے فعل اور مفعول اور فاعل، یعنی فاعل بعد میں لے جائیں اور مفعول پہلے آ جائے۔ یہ دیکھیں مثال، فاعل سے پہلے مفعول،
اذ حضر یعقوب الموت، اس میں دیکھیں حضرہ تو فعل ہے، اب یعقوبہ مفعول ہے، مفعول آخر میں ہوتا ہے عام ترتیب میں، لیکن اس کو پہلے لایا گیا، حضرہ یعقوبہ الموت فاعل بعد میں چلا گیا، تو یہاں پہ جو یعقوب مفعول ہیں ان کو فوکس کیا گیا ہے، اس لیے فاعل سے پہلے لایا گیا، حضرہ یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آئی، ٹھیک ہے، یہاں پہ تو زور حضرت یعقوب یعنی جو مفعول ہے ان پر ہے۔ لیکن اگر فعل اور فاعل سے پہلے مفعول آئے، یعنی مفعول اور زیادہ اہم ہو، تو دونوں سے پہلے لایا جا سکتا ہے، جیسے ایاک نعبد میں ایاک میں حصر ہے اور کا مفعول ہے جو کہ نعبد فعل اور فاعل سے بھی پہلے لے آئے، تو جب اکیلا مفعول اور حالت اس میں ہو، ضمیر کی شکل میں ہو، تو اس کے ساتھ ایا لگانا پڑتا ہے، تو ایاک نعبد کی طرح و ایا یا فرحبون ہے، یہ دیکھ لیجئے، یہ مفعول پہلے آیا اور فعل بعد میں اور فاعل آخر میں، ایا کلمہ حصر ہے اور یا اللہ تعالیٰ کے لیے ضمیر مفعول کے طور پر، اس لیے یا پہلے آیا اور فرحبون فعل امر بعد میں، تو یا فرحبون آپ سمجھ گئے کہ اصلی جو شکل ہے فعل فاعل مفعول، تو یہ ترتیب تب بدلے گی جب فاعل کی یا مفعول کی اہمیت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ ہی سے ڈرو، تو اس لیے یہ یا جو ہے مجھ سے اللہ فرما رہے ہیں، تو ضمیر اللہ کے لیے یا لگی، تو یہ مفعول ہے، اس کو پہلے لایا گیا، لیکن چونکہ ضمیر ہے اکیلی تو اس کے لیے یا اصول ہے، لگانا پڑتا ہے، جیسے یا کا کے ساتھ یا لگا، اسی طرح یہاں پہ یا کے ساتھ یا لگایا گیا، تو یا فرحبون، پس مجھ ہی سے ڈرو۔ اب ہم دیکھتے ہیں فرحبون کیا ہے۔ فرحبونی، فا اور ارہبو اور نی، یہ تین چیزوں کا مرکب ہے، فا عطفہ، ارہبو یہ امر ہے اور نی یہ ضمیر لگی ہوئی ہے، یعنی مجھ ہی سے ڈرو، حرف عطفہ فا اور ارہبو فعل ہے اور نی ضمیر متصل ہے۔ فا کا مطلب پہلے کام کے فوراً بعد دوسرا کام ہونا چاہیے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھیں، تو ان کو یاد کرنے کے فوراً بعد پھر مجھ سے ڈرو۔ نی واحد متکلم ضمیر یہ ہے اصل میں، لیکن جب فعل امر کے ساتھ آتا ہے تو یہ اکیلا نہیں آتا بلکہ نون کے ساتھ آتا ہے، نی، لیکن آیت کے آخر میں یا گر گئی تو صرف نون رہ گیا تو بن گیا فرحبون، تو اصل میں یہ تھا فرحبونی، امر کے ساتھ یہ جب آئے تو نون کے ساتھ آتا ہے، اور چونکہ یہ آیت ختم ہو رہی ہے تو یہاں پہ یا بھی گر گیا تو رہ گیا فرحبون۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ واحد مذکر اور مؤنث متکلم ہوں دونوں کے لیے یہ مجھ سے یہ ضمیر متصلہ ہے۔ ارہبو اور اس کا مادہ ہے راہبا، باب ہے سمیہ، ماضی کا پہلا صیغہ سمیہ کے پیٹرن پہ راہیبا، سمیع راہیبا، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ یرہبو، سمیع یسمعو راہیبا یرہبو، اور یہ امر ہے ارہبو، تو جب سمیع کا پیٹرن آپ سنیں گے گرامر کی کلاس میں تو اس میں واحد کے لیے جو امر ہے وہ اسما، سمیع کے پیٹرن پہ، اور واحد کے لیے اسما، جمع کے لیے اسمعو، اسی طرح جب راہبا جائے گا تو اس کا واحد بنے گا ارہبا، اور جمع کے لیے ارہبو، تو یہ اسمعو کے وزن پہ ارہبو، امر جمع کے لیے تم سب ڈرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے ناظرین،
الحمدللہ آپ نے سنا آج کا لیکچر، اور آج کی آیت مبارکہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہاں سے بنی اسرائیل کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ قرآن ہمیں وہ باتیں بتا رہا ہے جو ہم نے قرآن سے پوچھی ہیں۔ سورہ الفاتحہ میں ہم نے شروع میں یہ دعا کی کہ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اور یہ 5 وقت کی نمازوں میں ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے یہ آیت مبارکہ۔ اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اہدنا الصراط المستقیم، وہ جو سیدھا ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا رستہ ہمیں دکھا جن پہ تو نے انعام کیا، ان کا بھی ذکر آئے گا، اور ان کا رستہ ہمیں نہیں چاہیے، ان سے بچا ہمیں جن پہ تیرا غضب ہوا۔ تو یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہوا ہے یہاں پہ، اور یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ مغضوب قوم ہے، اور آگے وہ آیت بھی آئے گی جس میں اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان پہ اللہ پاک کا غضب نازل ہوا۔ یہ 2 بار آیت آئے گی۔ تو وہ لوگ جو مغضوب ہیں ان کا ذکر ہے، اور یہاں سے غور سے اب پڑھیں گے اب آگے انشاءاللہ کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان پہ نعمتیں اور انعامات کیے تھے، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور بار بار نافرمانیاں کی۔ انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ نبی موجود ہے ان کے درمیان، اور کس قدر بڑی بڑی جو ہے وہ نافرمانیاں کرتے چلے گئے۔ تو یہ ہمیں دکھانے، بتانے، سکھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں ان کا ذکر فرمایا ہے، تاکہ ہم پچھلے لوگوں کی روش سے بچیں۔ تو ہم دیکھ لیجئے ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ہو بہو وہی اعمال ہیں، اسی طرح کی نافرمانیاں ہیں جیسے بنی اسرائیل اور یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نصارہ، وہ ان کا ذکر آئے گا، یا اس سے پہلے جو قومیں حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت صالح علیہ السلام کی، حضرت ہود علیہ السلام کی، یہ ساری قوموں کے اوپر کیسے عذاب آیا، حضرت شعیب علیہ السلام۔ تو وہی اعمال ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہم صرف ناظرہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہی سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے کہ ہمیں اس کلام کی سمجھ نہیں، نہ ہم سمجھ کر پڑھتے ہیں، نہ ہی ہمیں کوئی سمجھاتا ہے۔ تو اس پلیٹ فارم پر یہ کوشش شروع ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی زندگی ہے یہ کام کرنے کی توفیق دے، میکسیمم جہاں تک ہم جا سکیں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پورا قرآن اسی طرح ختم کریں، تاکہ ہم اپنی آخرت بھی سنواریں، لوگوں کو بھی اس طرف بلائیں، اور لوگ بھی لوگوں کو دعوت دینے والے بنیں، تاکہ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ جزاکم اللہ خیراً۔